मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी का एक वाक़या हुआ है और उस वाक़े के बाद पाकिस्तान और इंडिया के हालात ख़राब हो गए हैं। इंडिया की तरफ से पाकिस्तान को धमकियां दी जा रही है और पाकिस्तान ने भी तैयारी पूरी कर ली है। क्या इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कुछ जंग होने वाली है, ये हम आपको आज के व्लॉग पे पूरी तफसील से बताएंगे। और कल इमरान खान साहब ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया है कि उनकी शेर अफजल मरवत साहब से जान छूट गई है। तो शेर अफजल मरवत साहब से इमरान खान साहब इतनी नफरत क्यों करते हैं, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और कहीं शेर अफजल मरवत साहब को फॉरवर्ड ब्लॉक तो नहीं बना रहे पार्टी के अंदर, ये भी इसी व्लॉग में आपको बताया जाएगा। और गंडापुर साहब के ऊपर पंजाब में दाखिले पर पाबंदी लग गई। अब वो पंजाब के अंदर कदम नहीं रख सकते, क्यों नहीं रख सकते, और अगर वो कदम नहीं रख सकते तो अडयाला जेल इमरान खान साहब से कैसे मुलाकात करेंगे, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और अमेरिकी कांग्रेसमैन जो पाकिस्तान आए थे उसकी बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ठीक ठाक किस्म की लड़ाई शुरू हो गई है। अब वो जो कांग्रेसमैन है उसने अपना सर पकड़ लिया है कि मैं किन लोगों के अंदर फंस गया हूँ। तो ये जैक ब्रैकमैन के साथ क्या करना चाहते हैं, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील से बताएंगे। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि हर अच्छी बात सदका जारिया होती है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो किसी न किसी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम 0 पॉइंट अब ऑडियो फॉर्म में लॉन्च कर दिया है, आप इस लिंक पर क्लिक करके अब हमारा कॉलम सुन भी सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़ारूक अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। मैं नाजरीन अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक शेर यहां पे पढ़ूंगा। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां सिर्फ हमारा मकान थोड़ी ही है। ये राहत इंदौरी साहब ने कहा था, जो इंडिया के ही शायर हैं। अब ये शेर कुछ इस तरह से इंडिया के ऊपर ही जाके उल्टा पड़ रहा है जी कि जब तक बलूचिस्तान में आग लगी हुई थी, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही थी, तो तब क्या था जी कि उनके तमाम इंसर्जेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव को अपने मीडिया के ऊपर लेके बैठा हुआ था इंडिया। अब ये हो रहा है कि कश्मीर के अंदर जो मकबूजा कश्मीर है वहां पे एक हमला हुआ है, नामालूम अफराद ने किया है, ना अभी तक उसकी जिम्मेदारी किसी ने कबूल किया है। उसमें बहुत से अफराद की हलाकत हो गई है। यकीनन अगर वो बेगुनाह थे तो हम ये नहीं कह सकते कि उनके साथ ये ठीक हुआ, लेकिन इंडिया वो हीट महसूस कर रहा है इस वक्त, जो हीट वो पाकिस्तान को दे रहा था। डायरेक्टली वो इस चीज को मानते थे कि बलूचिस्तान के अंदर इंसर्जेंट्स के पीछे वो हैं। अब कश्मीर में जब उनके खिलाफ होना शुरू हुआ और वहां के लोकल्स ये कर रहे हैं तो इसके ऊपर इंडिया को बहुत तकलीफ हो रही है। और अब वो धमकियां देना शुरू हो गए हैं पाकिस्तान को कि हम एक और ऑपरेशन लॉन्च करने जा रहे हैं आपके खिलाफ। अब पाकिस्तान का ऑपरेशन था स्विफ्ट रिटॉर्ट, तो ये जो ऑपरेशन पाकिस्तान स्विफ्ट रिटॉर्ट कह रहा है तो उसके बजाय मेरे ख्याल स्विफ्ट रिटायरमेंट देना चाहिए, कि जो भी पायलट उनका यहां पे आता है उसके बाद इंडिया को रिटायर करना पड़ जाता है। तो इस दफा तो इस ऑपरेशन का नाम यही रख दें, अगर खुदा ना खास्ता जंग होती है तो। बहरहाल इंडिया की इस धमकी का क्या नतीजा होगा, क्या पाकिस्तान वाकई जंग की तरफ जा रहा है, डिटेल से स्टोरी जानते हैं। अब पहलगाम में एक ये बेसिकली छोटा सा एक गांव है और यहाँ पे 2 दरिया गुजरते हैं और दरियाओं के दरमियान एक ये मुकाम है और ये बहुत ही खूबसूरत मुकाम है। यहाँ पे बहुत टूरिज़म होती है। अगर आप कभी पहलगाम की तस्वीरें देखें तो आपको रश्क आएगा कि कश्मीर के अंदर इतना खूबसूरत इलाका है। ये बिल्कुल इसी तरह अगर आप सवात के अंदर जाएं और सवात के बिल्कुल ऊपर जहाँ से दरिया सवात निकलता है, अगर आप उस तरफ जाएं तो वहाँ पे माहूडंड एक लेक है, वो इतनी ही खूबसूरत है जितनी पहलगाम है। तो पहलगाम के अंदर टूरिज़म बहुत होती है, गर्मियों के अंदर बहुत टूरिज़म होती है और बहुत टूरिस्ट पूरे इंडिया से आते हैं, बाहर से भी लोग आते हैं। श्रीनगर एयरपोर्ट इस्तेमाल करते हैं, फिर वहाँ से जीप्स के ऊपर जाके इस इलाके के अंदर आते हैं। पिछले दिनों मैंने एक फ़िल्म देखी थी, लैला मजनू नाम था उसका, ये मॉडर्न लैला मजनू है। तो इसका एक बहुत बड़ा पोर्शन जो था वो पहलगाम के अंदर फिल्माया गया था और मैं इसकी खूब ब्यूटी देख के इस पूरे इलाके की बड़ा मबहूत हो गया जिसको कहते हैं। तो वहाँ पे टूरिस्टों के ऊपर अटैक हुआ है और कल अटैक हुआ है जिसमें 27 टूरिस्ट जो हैं वो मारे गए हैं और तकरीबन 12 जो है वो ज़ख्मी हैं। तो एक तो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। टूरिस्ट जो होते हैं वो ज़ाहिर है वो तो बेचारे किसी जो पॉलिटिकल एफिलिएशन के साथ उनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता, वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं कि सूरत हाल को। तो लेकिन उनके साथ इस किस्म का वाक़या हो जाना इंतहाई अफसोसनाक है। लेकिन ये ज़हन में रखो कि इससे पहले इंडिया के अंदर बहुत डिबेट होती थी और डिबेट ये थी कि जब जाफ़र एक्सप्रेस के ऊपर कब्ज़ा किया था और उसे यरकमाल बनाया था और वहाँ पे 25-26 लोगों को शहीद कर दिया था, तो मैं इंडिया मीडिया उन दिनों देख रहा था तो वहाँ पे बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि ये हम कर रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर और इसका कोई ना कोई फॉल बैक आएगा। बल्कि वो ये कहते थे कि जी पहले ये एक वक्त था कि जब हम वहाँ पे कोई गड़बड़ करते थे तो पाकिस्तान यहाँ पे गड़बड़ करता था। बड़े अरसे से पाकिस्तान ने ये काम बंद कर दिया हुआ है
لیکن ہم نے کیوں ان کی بے عزتی بہت زیادہ کر دی ہے. تو ایسا نہ ہو کہیں کہ پاکستان کی طرف سے بھی اس ٹائپ کا جواب ہو جس میں ہماری بے عزتی ہو جائے اور ہماری ٹورزم یا باقی ساری انڈسٹری ڈیمیج ہو جائے. تو وہاں پہ بہت سارے سمجھدار لوگ ہیں, وہ اس ٹائپ کی بات وہاں پہ کر رہے تھے. اب سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان نے واقعی ایسا کیا ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان نے کیا, کیونکہ پاکستان خود دہشت گردی کا شکار ہے, اور جب آدمی خود دہشت گردی کا شکار ہو یا کسی تکلیف سے گزر رہا ہو تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ دوسرے جو ملک ہیں ان کے اندر ایسی صورتحال ہو تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو پاکستان اس وقت تو بلکہ پوری دنیا میں جہاں دہشت گردی ہو رہی ہے بڑی ہمدردی سے ان لوگوں کو دیکھ رہا ہے, کیونکہ اسے پتہ ہے کہ جب جنازے اٹھتے ہیں یا شہروں کے اندر ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے ملک کے لیے نفسیاتی طور پر, معاشی طور پہ. تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان نے کوئی یہ حرکت کی ہوگی, اور بالخصوص کشمیر کے اندر جہاں پہ ظاہر ہے ہمارے اپنے لوگ ہیں اور ہم کشمیر کو پاکستان کا حصہ سمجھتے ہیں, اور پھر ٹورسٹوں کو مارنے کا پاکستان کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ اگر پاکستان نے کرنا ہے تو ان لوگوں کے اوپر کرے گا جو ذمہ دار ہیں ساری صورتحال کے. تو ایک غریب مسکین ٹورسٹ جو اپنے بچوں کے ساتھ تھوڑی سی چھٹیاں گزارنے کے لیے ایک ہل اسٹیشن پہ آیا ہوا ہے, تو ان کو مارنے کا پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا؟ تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کی طرف سے یہ حرکت کی گئی ہے. لیکن انڈیا کے اندر ایک اسپیشل مائنڈ سیٹ ہے, اور اس مائنڈ سیٹ کا کمال یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے انڈیا کے اندر تو فوری طور پر ان کی نظریں پاکستان کی طرف چلی جاتی ہیں. ایسا ہوتا ہے جب کلاس روم کے اندر شرارتی بچے ہوتے ہیں تو کسی شرارتی بچے نے کوئی حرکت نہ بھی کی ہو تو جب کوئی چیز گڑبڑ ہو جاتی ہے سارے اسی کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, وہ چیختا چلاتا رہتا ہے کہ بھائی میرا کوئی قصور نہیں. تو پاکستان بیچارے کے ساتھ یہی ہو رہا ہے کہ اب دنیا میں کسی جگہ کچھ ہو جاتا ہے تو وہ پاکستانیوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ بڑے بدمعاش ہیں, انہوں نے کچھ نہ کچھ کیا ہوگا, جبکہ ایسی بات نہیں ہے. پاکستان خود وکٹم ہے اس دہشت گردی کا, اور اگر دنیا میں کسی ملک کو دہشت گردی کا وکٹم کہا جا سکتا ہے یا سب سے زیادہ لاشیں اٹھانے والا ملک کسی کو کہا جا سکتا ہے تو وہ پاکستان ہے. 80,000 لاشیں جو ہیں ہم نے اٹھائی ہیں, جس کے اندر افواج پاکستان کے لوگوں کی تعداد ہے بہت زیادہ ہے, جس کے اندر باقی پولیس کے لوگ بہت زیادہ ہیں اور باقی بیس کے علاوہ. اور اگر آپ ٹوٹل دیکھیں تو میرا خیال ہے 10-12 لاکھ جو ہمارے جو وکٹم ہیں پچھلے 10-15-20 سالوں کے اندر پاکستان کے اندر. ہمارا معاشی طور پہ بہت نقصان ہوا ہے, $100 بلین کا نقصان پاکستان کا صرف ٹیررزم کی وجہ سے ہوا ہے. تو پاکستان وکٹم ہے, پاکستان ان ٹیررزم کی بنیاد نہیں ہے, یا ہم کو ایکسپورٹ نہیں کر رہے, یہاں پہ کیمپ نہیں ہے. دوسرا, کشمیر کے اندر جو ایک موومنٹ چل رہی تھی وہ ظاہر ہے کشمیریوں کی اپنی موومنٹ تھی, لیکن اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان نے اس موومنٹ کو سپورٹ نہیں کیا تو وہ غلط ہوگی بات. پاکستان ان کو سپورٹ کرتا رہے, لیکن جنرل پرویز مشرف کے دور میں پھر وہ سارے کیمپس بند کر دیے گئے تھے, کیونکہ ایک سیٹلمنٹ ہوئی تھی کہ اس معاملے کو ختم کرنا چاہیے اور کوئی پیس فل سلوشن کی طرف جانا چاہیے. تو اس کے بعد نہ پاکستان کے اندر کوئی کیمپ ہے اور نہ ہی یہاں سے کوئی لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کشمیری جو ان کے دل نہیں دکھے ہوئے, دل دکھے ہوئے ہیں, وہ اپنے ملک کو پاکستان کے ساتھ شامل کرنا چاہتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹس جو ہے یعنی جو جموں کشمیر ہے وہ پاکستان کا حصہ ہے, ہم پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں. انڈیا اس کے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے جس کو وہ قبول نہیں کر رہے. تو وہاں پہ موومنٹس جو ہے انڈیجنس موومنٹس جو ہیں وہ چلتی رہتی ہیں. تو ہو سکتا ہے کوئی مجاہدین کا گروپ ہو جو کشمیریوں کو اپنا ہو, اس کی طرف سے یہ قدم اٹھا لیا گیا ہو, یا وہ کچھ لوگ جو انڈیا اور پاکستان کے حالات خراب کرنا چاہتے ہیں انہوں نے یہ جان بوجھ کے اس قسم کا قدم اٹھایا ہوا ہے. جیسے ٹی ٹی پی ہے, وہ نہیں چاہتی کہ پاکستان کے اندر امن قائم ہو. تو ہو سکتا ہے انہوں نے ان کا کوئی گروپ ہو, وہ وہاں چلا گیا اور اسے جا کے اس ٹائپ کا قدم اٹھایا ہو کہ پہلے ہمارے ساتھ پاکستان کے حالات خراب ہیں تو اب انڈیا کے ساتھ بھی پاکستان کے حالات خراب ہونے چاہیے. تو وہاں پہ جو مائنڈ سیٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ وار مائنڈ سیٹ جو اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس ٹائپ کی صورتحال کو پلے اپ کیا جائے. تو میڈیا بہت زیادہ پلے اپ کر رہا ہے اور سمجھ رہا ہے جی کہ پاکستان نے کیا ہے یا پاکستان کے اوپر الزام لگا رہا ہے, جو سراسر غلط بات ہے. ٹھیک ہے, پاکستان کبھی بھی اس ٹائپ کا قدم نہیں اٹھائے گا. لیکن ساتھ ہی وہاں سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ اب ہم اس کا جواب لیں گے, ہم جواب دیں گے, ہم پاکستان کے اوپر اٹیک کریں گے. بلکہ ان کے ایک دانشور ہیں جنہوں نے یہ تک کہہ دیا ہے کہ کسی وقت بھی سرجیکل اسٹرائک پاکستان کے اوپر ہو سکتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر سرجیکل اٹیکس کہاں کریں گے, اور جو پچھلی بار انہوں نے کیا تھا اس کا کیا نتیجہ نکلا تھا؟ اگلے دن ان کے 3 جہاز گرائے اور بڑی بے عزتی ہوئی انڈیا کی کہ اتنی بڑی پاور ہے, لیکن اس کے ساتھ پاکستان نے کیا کیا؟ جسٹیفیکیشن دیتے پھر رہتے ہیں میڈیا پہ کہ بھئی ہمارا جہاز نہیں گرا, ہم نے کوئی ان کا گرا دیا, جو بعد میں پروو نہیں کر سکے, نہیں ثابت نہیں کر سکتے. جب ظاہر امبی نندن یہاں سے چلا گیا لے کے تو اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ پھر ان کا کلیم غلط ہو گیا, یا وہ تسلیم ہی نہ کرتے کہ جی ہمارا پائلٹ ہی نہیں ہے. تو اس پائلٹ کو انہوں نے ریسیو بھی کیا, پھر اسے ریٹائر بھی کیا, اور اب وہ بیچارہ باہر نہیں نکلتا, پاگل ہو چکا ہے تقریباً. تو اب مجھے نہیں لگتا کہ جو انڈیا ہے وہ اس پوزیشن میں ہے کہ اس ڈرامے کو دوبارہ دہرائے گا, کیونکہ پاکستان کی طرف سے تیاریاں فوراً ہو گئی.
جب بھی ایسی صورتحال ہوتی ہے تو پاکستان ہمیشہ تیار ہو جاتا ہے، کیونکہ انہیں خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی جواب وہاں سے نہ آئے یا اس ٹائپ کی انویژن نہ ہو پاکستان کے اوپر. اور یہ ایک ہسٹری بھی ہے کہ جب بھی وہاں پہ کوئی گیسٹ آتا ہے تو وہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہمارے ساتھ بڑے مسائل ہیں، اس ٹائپ کا کوئی نہ کوئی وہاں پہ انسیڈنٹ ہو جاتا ہے. الیکشن سے پہلے انسیڈنٹ ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ 2016 میں جب وہاں پہ سارک کانفرنس ہو رہی تھی تو اس کو روکنے کے لیے ایک اڑی کے اندر ایک واقعہ ہوا تھا جس سے بڑے مسائل پیدا ہو گئے تھے. پھر 2019 میں جب الیکشن ہو رہے تھے مودی صاحب کے 14 فروری 2019 کو، تو پھر پلوامہ کا ایک واقعہ ہوا تھا جس میں بڑے فوجی مارے گئے تھے. اس وقت بھی یہ پاکستان کے اوپر اعتراض کیا گیا تھا. پٹھان کوٹ کا ایک واقعہ ہے جو پاکستان نے خود بتایا تھا کہ بھائی یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کے اندر کوئی واقعہ ہو رہا ہے. ہم نے خود اطلاع دی وہاں پہ انڈین گورنمنٹ کو، لیکن انڈین گورنمنٹ نے پھر ہمارے کھاتے میں ڈال دیا کہ یہ دیکھیں جی اس سائڈ سے کر رہے ہیں. تو یہ نکلے گا ان کا اپنا ہی بندہ کوئی نہ کوئی، ٹھیک ہے، انڈیا کے اندر سے ہی. لیکن اس وقت ٹینشن ہے بارڈر کے اوپر، پاکستان بھی ہائی الرٹ ہے اور انڈیا کی طرف سے بھی ہائی الرٹ ہے. اچھا چوہدری صاحب، جیمز ونس جو ہیں امریکن وائس پریزیڈنٹ اس وقت وہاں پہ موجود ہیں. اس وقت یہ واقعہ انہیں دکھانے کے لیے کیا جا سکتا ہے کہ جی کہ ہم دیکھیں کتنے مظلوم ہیں، ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور آپ کے ہوتے ہوئے دیکھیں جی یہ واقعہ ہو گیا، تاکہ بلوچستان سے بھی نظریں ہٹائی جا سکیں. پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے کوشش کی جاتی ہے. پاکستان نے اپنا مقدمہ ویسے بلوچستان کے لحاظ سے بڑا اچھا لڑا ہے، دنیا کو بتایا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور ایون آپ دیکھ لیں کہ امریکن اخبارات کے اندر اور برٹش اخبارات کے اندر وہ اسلحہ، اس کی تصویریں چھپی ہیں جو جعفر ایکسپریس کے اوپر استعمال ہوا تھا، اور وہاں پہ پاکستان نے اپنا نیریٹو ان کو دیا ہے کہ دیکھیں جی آپ یہ کیا ہو رہا ہے. بلکہ ساری فوٹیجز اور پھر کہاں سے لوگ آئے، کدھر گئے، وہ سارے کے سارے انہوں نے امریکن جو کانگریس مین تھے ان کو بھی دکھائے اور یہ بھی بتایا کہ جی انڈیا ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے. تو باہر سے بھی بلکہ بہت ساری فورسز کو انوالو کر کے پاکستان نے کہا جی انڈیا کو روکیں آپ. ٹھیک ہے، تو اگر یہ اس طرح معاملہ چلتا گیا تو پھر یہ ہمارے ہاتھ سے میں نکل جائے گا. ٹھیک، تو یہ ایک ہے. لیکن وہی کچھ انڈین یہ کہہ رہے ہیں ٹٹ فار ٹیٹ ہے، ہم نے ان کو چھیڑا، انہوں نے جواب دیا. اچھا چوہدری صاحب، اگر کشمیر اتنا پرامن علاقہ ہوتا جو مقبوضہ کشمیر ہے، وہ تو 5 لاکھ سے زائد فوج تو رکھنے کی ضرورت وہاں پہ نہیں تھی نا. فوج رکھی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے وہاں پہ پرابلم ہے. اور ابھی بھی الزام اگر پاکستان کو دینا ہے تو بھائی آپ اپنی عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں، اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں. اب چوہدری صاحب نیکسٹ سٹوری کی طرف چلتے ہیں. نیکسٹ سٹوری ہے جی شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے. خان صاحب نے کو بہت ہی سخت قسم کا بیان ان کے بارے میں دے دیا، اور ایسے لگ رہا ہے جیسے علیمہ خان صاحبہ کی جو گرفت ہے وہ پارٹی پہ بہت مضبوط ہوتی جا رہی ہے. اور ایک چھوٹا سا اور امپریشن آ رہا ہے کہ خان صاحب اپنے سے زیادہ کسی کو شہرت میں دیکھ نہیں سکتے. جب انہیں یہ فیل ہوتا ہے کہ کسی بندے کا نام میرے نام کے ساتھ جڑ رہا ہے یا میرے سے زیادہ ہو رہا ہے تو شاید اس وقت وہ تھوڑا سا پل بیک کر لیتے ہیں، یا کہتے ہیں نا کہ وہ کھینچ دیتے ہیں. کوئی اس طرح کے حالات ہیں. یہ پوری سٹوری آپ کو بتائیں گے جاوید چوہدری صاحب. اب دیکھیے شیر افضل مروت صاحب کا رائز بڑا زبردست ہوا. ایک قصون مارا انہوں نے اور اس کے بعد ٹھیک ٹھاک قصون کھائے انہوں نے. یہ قصون کہاں مارا تھا یار پتہ نہیں، آپ کے شو میں مارا تھا، آپ ہی کا تھا، میرا کیا اس میں قصور. تو بہرحال اس کے بعد انہوں نے اس کو ہوا دیا، اور ہوا انہوں نے ٹھیک ٹھاک دی، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہاں پہ اگر ایسی حرکت کی جائے تو پارٹی کے اندر سپیس بڑی پیدا ہو جاتی ہے. بڑے تیز آدمی ہیں، انہوں نے وہ سپیس بنا لی اپنی، اور ایک ان کا فکرہ بڑھ گیا، بڑا مشہور ہوا، پروگرام بڑھ گیا. اور صرف ایک فکرے اور ایک قصون سے یا 5-10 قصون کھانے سے انہوں نے یہ سارا رائس لیا، اور پھر آہستہ آہستہ بلکہ بڑی تیزی سے عمران خان صاحب کے قریب پہنچ گئے. عمران خان صاحب نے ان کو تھپکی دینی شروع کر دی. جب ٹکٹس دینے کی باری آئی تھی تو بہت سارے لوگوں کی طرف سے یہ اعتراض کیا جاتا تھا کہ جی مجھے شیر افضل مروت صاحب نے ہمیں لارا دیا ہوا ہے. اور بہت سارے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، بلکہ پارٹی کے اندر یہ اعتراض کرتے ہیں لوگ کہ جی بہت سارے لوگ آئے جی ہم سے اتنے پیسے لے لیے، انہوں نے اتنے پیسے لے لیے. اب یہ ثابت نہیں ہوا کسی جگہ پہ. پارٹی اعتراض کرتی، پارٹی کے خود لوگ کہتے ہیں، لیکن کسی جگہ پہ ثابت نہیں ہوا. تو عمران خان صاحب سے ٹکٹ لینے کے لیے نا مروت صاحب گئے وہاں پہ، اور عمران خان صاحب سے کہا جی خان صاحب میں آپ کا ٹکٹ لینا نہیں چاہتا، میں آپ کا سپاہی ہوں، میں صرف آپ کو جان دینا چاہتا ہوں اور آپ کے لیے لڑوں گا. ٹکٹ آپ کسی اور کو دیں، میں ان سب کی حمایت کروں گا. تو اس پہ خان صاحب جو تھے نا انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں آپ کو ٹکٹ دیں گے، آپ کو بھی دیں گے، اور آپ جس بندے کی سفارش کر رہے ہیں ان سب کو بھی ٹکٹس ملیں گے. تو اس طرح شیر افضل مروت صاحب کو ٹکٹ ملا، اور پھر ان کے کہنے پہ ان کے ایم پی ایس کو، ان کے بھائی کو بھی ٹکٹ ملا، بہت سارے لوگوں کو ملا. اور اس طرح پھر شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ قومی اسمبلی میں پہنچ گئے. اور پھر وہ عمران خان صاحب جو تھے ظاہر ہے ان سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں بھی بیان کرتے رہتے تھے. پھر پارٹی کے اوپر ان کو بڑا اختلاف تھا. عمران خان صاحب کے قربت کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو ان کے اوپر اعتراض ہونا شروع ہو گیا، وہاں پہ کونیاں لگنی شروع ہو گئی. اور ان کونیوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ شیر افضل مروت صاحب پہلی مرتبہ نکلے وہاں سے باہر، پھر وہ داخل ہوئے پارٹی کے اندر، پھر نکلے، اور اس بار جو ہے نا میرا خیال ہے پھنسے ہوئے ہیں وہ. اور اب پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا رابطہ ہے، اور یہ پارٹی کو پتہ ہے.
بلکہ پارٹی کے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی شیر افضل مروت صاحب ہی فارورڈ بلاک بنانا چاہتے ہیں. اچھا. یہ سب لوگ جو پارٹی کے اندر ناراض ہیں یہ سب شیر افضل مروت صاحب کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. تو کسی وقت بھی اگر پارٹی کے اندر کوئی دراڑ آئی اور یا پارٹی ٹوٹی تو شیر افضل مروت صاحب اس کا باعث ہوں گے. اور یہ بار بار وہ عمران خان صاحب کو بھی یقین دلوا رہے ہیں کہ بندہ یہی ہے, یہ باغی ہے اور کسی اور نے ان کو ہماری پارٹی میں چھوڑا ہوا ہے. اور علیمہ خان صاحبہ نے فارغ کروایا انہیں, علیمہ خان صاحبہ نے, سلمان اکرم راجہ صاحب نے, یہ سب ان کے خلاف ہیں. اور گوہر خان اور باقی جو جنید اکبر ہے یہ سب اس کی حمایت میں. وہ کہتے ہیں کہ جو ایک پشتون گروپ ہے نا پارٹی کے اندر, وہ چاہتا ہے کہ شیر افضل مروت رہے. اب شیر افضل مروت صاحب جو تھے انہوں نے اپنا سوشل میڈیا ڈیولپ کر لیا تھا اور وہ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں اور ان کے کلپس بن رہے ہیں, گانے چل رہے ہیں. پھر میڈیا ظاہر ہے ان کو ایسا کریکٹر چاہیے ہوتا ہے کہ جو ہر قسم کی بات کر سکے کسی جگہ پہ اور بغیر رکے ہوئے, بغیر سوچے ہوئے. تو شیر افضل مروت صاحب میں کیونکہ یہ عادت بھی ہے اور یہ آرٹ بھی ہے کہ وہ ہر قسم کی بات کر لیتے ہیں, تو شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ میڈیا کی بھی ڈارلنگ ہے اس وقت. اب عمران خان صاحب نے کل فیصل فرید چودھری صاحب جو ہے نا ان کے ذریعے کہلوا دیا کہ شیر افضل مروت سے ہماری جان چھوٹ گئی, اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے, اور اس کو فوری طور پہ پارٹی سے فارغ کریں اور کسی جگہ پہ یہ نظر نہیں آنا چاہیے ہمیں. تو عمران خان صاحب کی طرف سے جب یہ کہا گیا تو پارٹی کے اندر دھینگا مشتی شروع ہو گئی اب اس کے اوپر پہ. اب شیر افضل مروت صاحب جو ہے میرا خیال ہے ان کی جو ڈور ہے وہ کٹ چکی ہے. اب پارٹی کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ خود بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی تعلق نہیں, اس لیے پارٹی کے نزدیک میں نہیں جاتے. اوکے ٹھیک ہے, چلیں اب چلتے ہیں جی نیکسٹ اسٹوری میں جی امپورٹنٹ اسٹوری ہمیشہ کی طرح. پنجاب ایک ناکام کوشش کر رہا ہے جی, کوشش یہ کر رہا ہے کہ وہ گنڈا پور صاحب کو جی انٹر نہیں ہونے دے گا پنجاب میں. حالانکہ گنڈا پور صاحب وہ ہیں, وہ تو پہاڑوں سے نکل کے کدھر سے نکل کے پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتے ہیں. تو اس دفعہ پھر پنجاب نے کوشش کی ہے, انفیکٹ پنجاب نے نہیں, ان کے خلاف جی وارنٹ گرفتاری جاری ہوا ہے جو کہ ناقابل ضمانت ہے. یہ پوری اسٹوری کیا ہے, یہ وارنٹ کیوں جاری ہوا تھا اور اب کیا وہ پنجاب میں واقعی انٹر نہیں ہو پائیں گے, ڈیٹیل سے اسٹوری آپ کو بتائیں گے جاوید. اب دیکھیں اکتوبر 2024 کے اندر انہوں نے ایک پنجاب کے اندر ایک جلسہ کیا تھا پاکستان تحریک انصاف نے, بڑا زبردست قسم کا جلسہ تھا. اب لاہور سے تو بندہ نکلا کوئی نہیں تھا اس کے لیے, حماد اظہر صاحب بھی نہیں پہنچ سکے تھے, بلکہ 1600 بندہ ٹوٹل پنجاب سے نکلا تھا. اور گنڈا پور صاحب جو تھے وہ ایک لشکر لے کے یہاں سے خیبر پختونخوا سے لاہور چلے گئے تھے اور وہاں جا کے انہوں نے کوئی بہت افراتفری مچانے کی کوشش کی تھی, لیکن کچھ بھی نہیں ہو سکا. بلکہ وہ جب لیٹ پہنچے اور اس وقت تک جلسے کا ٹائم بھی ختم ہو گیا تھا, لیکن تھوڑی سی انہوں نے تقریر کی. پھر انہوں نے ایک کلاشنکوف کے ذریعے ایک ٹرک کا شیشہ توڑا اور پولیس والوں کو تھوڑا سا پھینٹا لگایا اور دھمکیاں دی اور دھمکیاں دے کے واپس چلے گئے. اب مستی گیٹ جو وہاں پہ لاہور کے اندر ہے, پرانا اولڈ لاہور کے اندر, وہاں تھانہ ہے اور تھانے کے اندر ان کے خلاف پرچہ ہو گیا. اب پرچے کے بعد جو ہے ان کو نوٹس جاری کیا گیا کہ جناب آپ تشریف لائیں, تفتیش ہونی ہے, تو وہ گئے ہی نہیں. پھر ان کا کیس انسداد دہشت گردی میں چل رہا ہے, وہاں پہ بھی وہ حاضر نہیں ہوتے. تو کل جج صاحب نے ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے ہیں. 3 اور لوگ ہیں, 4 لوگوں کے. اب سوال یہ ہے کہ اتنا عرصہ تو آپ لوگ خاموش رہے, نہ پولیس نے کوئی کارروائی کی, نہ عدالت کی طرف سے کوئی کارروائی ہوئی, تو اچانک کیا مسئلہ بن گیا کہ جس کی وجہ سے آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ فوراً گنڈا پور صاحب کو گرفتار ہونا چاہیے. تو 2 واقعات ہوئے. ایک تو گنڈا پور صاحب لاہور چلے گئے اور لاہور جا کے انہوں نے وکلا کے کنونشن کے اندر خطاب کر کے وہاں پہ بھی وفاق کو, پنجاب کو دھمکیاں دے دی. تو وہ پنجاب گورنمنٹ کو پسند نہیں آئی کہ آپ دیکھیں جی ہمارے شہر کے اندر کھڑے ہو کے ہمیں ہی دبکا رہے ہیں. دوسرا یہ جو مائنز اینڈ منرلز بل ہے اس کے اندر ایشو بنا ہوا ہے. عمران خان صاحب کہتے ہیں گنڈا پور صاحب کو بلایا جائے تاکہ یہاں پہ میں ان کو انسٹرکشنز ہوں. اب سب کو پتہ ہے کہ جب وہ جائیں گے عمران خان صاحب کے پاس تو عمران خان صاحب کہیں گے یہ بل پاس نہیں ہوگا. جب وہ کہہ دیں گے تو پھر گنڈا پور صاحب مجبور ہو جائیں گے. تو اب گنڈا پور صاحب کو روکنا بھی ہے کہ وہ جیل نہ پہنچ سکیں, یا گنڈا پور صاحب کی جان بچانی ہے کہ وہ جیل میں عمران خان صاحب سے انکار نہ سن سکیں. تو اس کے لیے بھی میرا خیال ہے یہ اب ناقابل ضمانت وارنٹ جاری ہو گئے ہیں اور اب وہ پنجاب کے اندر داخل نہیں ہو سکتے, کیونکہ جو ہی اٹک کا پل پار کریں گے پنجاب کے اندر داخل ہوں گے تو ان کی گرفتاری ہو جائے گی. تو اب وہ اڈیالہ جیل نہیں جا سکتے, اب وہ پنجاب لاہور میں جا کے وہاں پہ تقریریں نہیں کر سکتے. تو اس کا یہ فائدہ ہوا ہے. اب اگر گنڈا پور صاحب واقعی مخلص ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہونی چاہیے تو یہ 1-2 دنوں میں ٹیسٹ ہو جائے گا. وہ پشاور ہائی کورٹ جائیں گے, وہاں سے راہداری ضمانت لیں گے اور لینے کے بعد وہ لاہور انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہو جائیں گے اور ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ واپس ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد وہ پروسیڈنگ کا حصہ بن جائیں گے. تو بڑا آسان کام ہے. اب دیکھتے ہیں گنڈا پور صاحب کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے چلیں جی نیکسٹ اسٹوری پہ چلتے ہیں. نیکسٹ اسٹوری ہے جی جیک بریگمن کے حوالے سے, ایک ایسے سینیٹر امریکہ کے کہ جو کہ پہلے ایسے لگا کہ پی ٹی آئی کے حق میں
फ्री इमरान खान कहते थे, उसके बाद वो पाकिस्तान आए तो ऐसा लगा कि भाई वो तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ बैठ गए। अब फिर वो जब वापस गए हैं तो कुछ अरसा खामोश रहे, दरमियान में बिल्कुल खामोशी रही, कोई बात नहीं की गई, और सडनली उन्होंने दोबारा शायद फैसला किया कि उन्होंने फिर फ्री इमरान खान कहना चाहिए। लेकिन अब वो फंस यहाँ पे गए हैं और शायद इस हीट को फील कर रहे हैं कि पीटीआई आखिर चाहती क्या है। हक में जाओ तब भी मारे जाओ, ना जाओ तब भी मारे जाओ। तो ब्रैगमैन साहब को पहली दफा ये पता लगने लगा कि पीटीआई किस तरह की जमात है। तो पूरी डिटेल से आपको स्टोरी बता। अब देखिए, उनको जो अमेरिकन पाकिस्तानी है उन्होंने कल्टीवेट किया था जैक ब्रैगमैन को, और एक असद मलिक साहब हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके वो दोस्त हैं, उनके वालिद के दोस्त हैं। वालिद जो है ना वो कार्डिक सर्जन है, और उन्होंने जैक ब्रैगमैन की फैमिली का और इनका इलाज किया हुआ है। और उसके बाद ये पहले वो था लेफ्टिनेंट जनरल थे ये, और फिर रिटायर होने के बाद ये उन्हीं डॉक्टर साहब जो हैं, जो असद मलिक साहब के वालिद हैं, उन्होंने इनको एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में नौकरी भी लेके दी थी। और उसके बाद फिर इनको पॉलिटिक्स में वो लोग लेके आए, उन्होंने फंडिंग की। तो सबका ख्याल ये था कि जैक ब्रैगमैन जो है वो बहुत सपोर्ट करेंगे इमरान खान साहब को, और उन्होंने किया भी, जैक ने किया भी। और उसके बाद बाकी जो बहुत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डोनर्स हैं, फाइनेंसर हैं, उन सब ने कहा कि ठीक है पाकिस्तान भेजते हैं इनको। और वो पाकिस्तान आए, और पाकिस्तान आए तो सबका ख्याल ये था कि वो यहाँ पे बहुत लंबी तकरीरें करेंगे, लीमा खान साहबा से मिलेंगे, गौहर खान साहब से मुलाकात होगी, असद कैसर साहब के साथ मुलाकात होगी, फिर उमर अयूब साहब के साथ मुलाकात होगी। जब मुलाकातें होंगी तो ये मामला बहुत ज़्यादा हाइप लेगा और अमेरिकन मीडिया के अंदर छपेगा, हम उसे सोशल मीडिया पे उठाएंगे। कुछ सोशल मीडिया के लोग इन्होंने वहाँ से अमेरिका से पाकिस्तान भी भेजे थे कि जो उन्होंने कोऑर्डिनेशन करनी थी। लेकिन जो ही यहाँ पे आए जैक, तो रास्ते में ही कुछ और पाकिस्तानी उनको मिल गए और उन्होंने उधर से हटा के इनको स्टेट के साथ जोड़ दिया। फिर वो जनरल आसिम मुनीर के साथ उनकी मुलाकात हुई, लंबी मुलाकात थी 2.5 घंटे की। उन्हें फिर ये 9 मई का सारा इंसिडेंट बताया गया, कुछ सबूत भी दिए गए। तो वो देख के उनका पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया पार्टी के बारे में। उन्हें पता चला कि यार ये तो उधर अजीबोगरीब किस्म की बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान में तो सूरत ही मुख्तलिफ है। और वो उन्होंने बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का कामयाब दौरा किया जो अमूमन ऐसा मौके पे किया जाता है। और उसके बाद वापस चले गए। जब उसी दौरान जब वो दौरा कर रहे थे तो वहाँ पे सफ़े मातम पिच की अमेरिका के अंदर कि ये क्या हो रहा है, हमारे बंदे तो किसी और के साथ मिल गए, और वहाँ से ये वापस आ गए। तो उसके बाद वहाँ डिबेट शुरू हो गई और जो सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने ऐसे ही इनके साथ सलूक किया, तौबा तौबा, जो जहाँ पे पाकिस्तान में किया जाता है। अब दोबारा उन पाकिस्तानियों ने जब इनके साथ रब्ता करना शुरू किया, उन्होंने कहा कुछ हमारी इज़्ज़त का ख्याल रखें, तो उन्होंने एक ट्वीट कर दी कल, और उसके अंदर उन्होंने फ्री इमरान खान का फिर नारा लगा दिया। अब जब ये किया तो उसके बाद फिर पार्टी के अंदर एक डिवाइड है वहाँ पे। तो बड़े बड़े लोग जिसमें जुल्फी बुखारी साहब भी शामिल हैं, जिसके अंदर सजाद बरकी साहब शामिल हैं, फिर वो लोग जो है ना ये कह रहे हैं कि भाई जहाँ पे आपको ये बात करनी चाहिए थी वहाँ तो आप मुंह में घुंघनियाँ डाल के चुप करके बैठे रहे, वहाँ तो आपकी ज़ुबान से इमरान खान का लफ्ज़ निकला ही नहीं, तकरीरें करके तस्वीरें छपवा के अब वहाँ से वापस आ गए, और अब अमेरिका में आके फिर हमें भाषण दे रहे हैं आप, फिर वहीं के फ्री इमरान खान। तो जहाँ इमरान खान को फ्री किया जा सकता तो वहाँ तो वो आपने कोई कदम ही नहीं उठाया, ना आपकी मुंह से कोई लफ्ज़ निकला। और जहाँ अमेरिका में बैठ के आप कुछ नहीं कर सकते वहाँ पे फिर आप नारे लगा रहे हैं, तो वहाँ पे ठीक ठाक किस्म की लड़ाई शुरू होगी। लेकिन शहबाज गिल साहब उसको सपोर्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं देखिए एक MNA है, वो जाके जेल को तोड़ के अंदर दाखिल तो नहीं हो सकता, गवर्नमेंट जो है उसने अगर उनको ऑप्शन दिया होता तो वो करता है, इस बेचारे का क्या कसूर है। शहबाज गिल साहब ने वैसे अच्छा व्यू लिया है और समझदारी का व्यू लिया और मैं अप्रिशिएट करता हूँ उनको। लेकिन अब शहबाज गिल साहब जो है ना, उनके ऊपर भी तबारा शुरू हो गया हुआ है साथ ही। अच्छा, पार्टी के लोग ये कहते हैं कि देखिए ये उनके साथ मिल गए हुए हैं साथ। ठीक तो है। वहाँ पे सूरत बड़ी ख़राब हो गई अमेरिका के अंदर। जो यहाँ पे दस्तो गिरबान है ना लोग, उसी तरह पार्टी जो वहाँ पे भी दस्तो गिरबान है, एक दूसरे का सर खोल रहे हैं। अच्छा चौधरी साहब, ये जैक ब्रैगमैन का एक इंटरव्यू किया डॉक्टर मोहित पीरज़ादा ने, और जब ये आपने बताया कि लेफ्टिनेंट जनरल है तो यही चीज़ वहाँ पे जिक्र भी हुई कि उन्होंने कहा जी आप किस नाम से पहचाने जाना चाहते हैं, कि आपके साथ जनरल लगे या ना लगे। और तो उन्होंने फिर अपनी दास्तान बताई कि जब मैं पहली दफ़ा गया कांग्रेस में तो उस वक्त मुझे लोगों ने जनरल बुलाना शुरू किया, तो डॉक्टर साहब ने बड़ी कोशिश की उनके मुंह से ये निकलवाने की कि वो किस तरह ये कहते हैं कि मुझे जनरल पसंद नहीं है, मेरे साथ ना लगे। तो उन्होंने कहा लोग मुझे बुलाते थे, मेरे लिए इज्जत की बात है, मुझे तो अच्छा लगता है मुझे लोग बुलाते हैं। तो इस तरह का जवाब जैक ब्रैगमैन साहब ने डॉक्टर मोहित को वहाँ पे दिया था। तो ये बड़े बैलेंस किस्म के एक बंदे लगते हैं कि सबको खुश रखना चाहते हैं, लेकिन इन्हें पता है कि लिमिटेशंस कहाँ पे हैं और क्या है। अब देखिए वो अपने मुल्क के अंदर खुश है, उसको क्या ज़रूरत है कि पाकिस्तान के पंगे में पड़ जाए। बस इन्हें इतराज़ है कि लाइयाँ किसी और ना, वदाइयाँ किसी और। हाँ, वो सारे को पाबंद तो नहीं है। शहबाज गिल ने बिल्कुल ठीक कहा है कि यार कोई पाबंद तो नहीं, आपकी पार्टी में शामिल है कोई, एक अमेरिकन कांग्रेस मैन है, फ्री मैन है, जो वो सोचता है वो कर लेता है,
ہاں ہم مامے لگتے ہیں اس کے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ناظرین آپ نے آج کا ویلاگ دیکھا, یقیناً انفارمیٹیو رہا ہوگا. لائک شیئر سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.